السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو لانڈری اور میرا نام ہے منشا بیگم۔ ایک تو بڑی سیڈ سی جو بات آ، کل مولانا طارق جمیل صاحب کی بیٹی کی ہلاکت کی خبر تو ان سے تعزیت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، پچھلے 2 ہفتوں سے جس طرح غازہ کے اوپر آسمان سے آگ برسائی جا رہی ہے اور زمین کے اوپر سے بھی جو گولے برسائے جا رہے ہیں ٹینکس کے ذریعے، انہوں نے ان بلڈنگز کو جو ملٹی سٹوری بلڈنگز تھی ان کو کھنڈرات میں بدل کے رکھ دیا ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق، انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، اسپیشلی الجزیرہ کو میں کوٹ کروں گا کہ اب تک 10,000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ اس میں سے زیادہ تر 4,000 سے زیادہ بچے ہیں۔ اندازہ کریں، خدا نہ کرے کہیں آپ کے بچے کو کہیں چوٹ لگ جائے تو جان کے اوپر بن جاتی ہے، کوئی چھوٹا سا کٹ لگ جائے تو والدین کو جو ہے بہت بڑی پریشانی گھیر لیتی ہے، وہ بڑے پینک ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو امیجن کریں کہ ہم فلسطینی ہیں اور ہمارے بچے، اللہ نہ کرے ان کو کوئی دکھ اور تکلیف ہو، لیکن وہ بھی تو بچے ہی ہیں آخر، ان کے والدین بھی ہیں، ان کے بھی بہن بھائی ہیں، ان کو کس طرح بروٹل طریقے سے ان کو مارا گیا۔ اور کل ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دیکھ کے تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا، یقین کریں، جس میں ایک والد جو ہے وہ اپنے بچوں کی شہادت کے اوپر مٹھائی بانٹ رہا ہے۔ یہاں انسانیت آخری اپنے حج کو لے رہی ہے، کیونکہ احساس تو ختم ہو گیا ہے، دل دکھتا ہے، لیکن ایز این انڈیویجول ہم کر کیا سکتے ہیں اس میں؟ ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنا کسی پلیٹ فارم پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، لیکن طاغوتی قوتیں چونکہ ایک طرف ہو گئی ہیں، اور یورپینز، یو ایس جو کہ بڑا چیمپئن ہے ان چیزوں کا، مورل ویلیوز کا اور باقی چیزوں کا، انہوں نے ان سب کو کلا کما کر دیا ان چیزوں کا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اپنی نوجوان نسل کو، اسپیشلی دا ینگ جنریشن جو ہے، جو دے آر ویری بزی ان دیئر اسٹڈیز اینڈ جابس، ان کو پتہ تو چلے یہ اسرائیل آخر اسی جگہ پہ کیوں بنانے کا پلان کیا گیا، اور یہ اسرائیل کی قوم کہاں سے شروع ہوئی، اور یہ کیسے 4,500 سال سے ابھی تک کتنی دیر یہ ڈائسپورا میں رہی اور اب یہاں تک پہنچی۔ اکارڈنگ ٹو دا بیبلیکونین اکاؤنٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا وہ تقریباً 4,500 سال پرانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی اکاؤنٹ کے مطابق، ان کے والد کا نام آزر تھا جو کہ بت بناتے تھے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے اس کی فطرت سلیمہ، فطرت سلیم ہوتی ہے، اور اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میری اصل قوت کون سی ہے جس کی میں نے پوجا کرنی ہے، جس کی میں نے عبادت کرنی ہے۔ اسی لیے جب ان کو فیل ہوا کہ یہ کیا ہے، ایک پتھر کے ٹکڑا لایا جاتا ہے اور اس کو تراش کے بت بنا کے پھر اسی کی عبادت شروع کر دی جاتی ہے، تو وہ آپ سب نے یہ مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے توڑ کے تو وہ کلہاڑا ہے بڑے کے بت کے پر رکھ دیا۔ خیر، پھر جب ان کو نمرود نے اپنے دربار میں بلایا اور ان کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا، تو نمرود نے کہا کہ تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ جان دیتا بھی ہے اور لے بھی لیتا ہے۔ تو دو جو سزائے موت کے لوگ تھے ان کو نمرود نے بلایا اپنے دربار میں، اور ایک کو قتل کر دیا، پکڑ کے اس کی گردن اڑا دی، اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا وہ خدا ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم خدا ہو تو مجھے مغرب سے سورج نکال کے دکھاؤ۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ خیر، یہ لمبی سٹوری ٹو کٹ ان شارٹ، کہ انہوں نے بہت زیادہ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ان دا مین ویل آپ کی شادی ہو چکی تھی حضرت سارہ کے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلان کیا کہ کیوں نہ میں کسی ایسے پرامن علاقے کی طرف سفر کر جاؤں۔ ہجرت ویسے بھی نبیوں کا
جو ہے وہ راستہ ہے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں ہجرت کر جاؤں اور کسی اچھی جگہ پہ جا کے اللہ تعالیٰ کی کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر میں اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کینان کی طرف سفر کیا۔ کینان جو آج فلسطین ہے، اس کا پرانا نام کینان تھا، اور عراق جو ہے اس کا پرانا نام بابل تھا۔ تو وہ سفر کرتے ہوئے جب مصر سے گزرے تو مصر کا جو فرما روا، جو مطلب آپ کہہ لیں بادشاہ جو تھا، اس کو فرعون کہتے تھے، اس کا ٹائٹل فرعون ہوتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہاں سے جو بھی کوئی باہر کا آدمی گزرتا، اگر اس کے ساتھ کوئی خاتون ہوتی تو وہ اگر اس کو پسند آ جاتی تو اس کو اپنے پاس، وہ اپنے حرم میں داخل کر لیتا تھا۔ حضرت سارہ کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ تو حضرت سارہ کو جب دربار میں لایا گیا، ان کے ہر کارے گئے اور وہ لے آئے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ جس طرح میری پاک باز میری بیوی ہے اس کی پاکیزگی کو اپنے ایمان میں رکھنا۔ جب وہاں پہ دربار میں لے کے جایا گیا اور فرعون نے اس کو دیکھ کے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو حضرت سارہ نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اور جب اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ یکدم اس کو ایسا جھٹکا لگا کہ وہ گر پڑا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو گئی۔ خیر یہ دو، پھر اس کے بعد حضرت سارہ نے سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ ہمارے اوپر قتل پڑ جائے گا بادشاہ کا۔ تو انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو دوسری دفعہ اس نے پھر حرکت کی، تو سارہ نے دعا کی، یا اللہ میری عزت محفوظ رکھنا، تو اس کے ساتھ پھر وہی ہوا۔ نمرود نے ڈر کے یہ کہا کہ تم لوگ کس جن کو لے آؤ، بیکاز وہ اللہ کو اور خدا کو تو مانتا ہی نہیں تھا، اس کے خیال میں تھا یہ کوئی عورت نہیں، یہ کوئی جن ہے۔ تو اس نے کہا اس کو چھوڑ کے آؤ، اور بلکہ وہ اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ساتھ کر دیا، جن کا نام سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ اور جب حضرت سارہ نے جا کے ان کو پیش کیا حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کے سامنے، تو انہوں نے خیر ان سے نکاح کر لیا۔ خیر وہ سفر کرتے 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 جب کنعان پہنچے یا فلسطین پہنچے، تو اس کے بعد سب سے پہلے حضرت ہاجرہ سے آپ کے بڑے بیٹے پیدا ہوئے، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو ظاہر دو خاتون تھی، ایک کے ہاں اولاد ہوگی، تو اس نے فیل کیا کہ اب میری اہمیت تھوڑی کم ہوگی ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں چونکہ بڑی ہوں اور آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، آپ ایسے کریں کہ ان کو کسی جنگل میں چھوڑ آئے۔ دوسری اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی تھی، تو صفا مروہ کی جگہ پر حضرت ہاجرہ کو اور ننھے اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا گیا۔ اور جو آج کل حج کا جو ایک مناسک ہے اور ہمارے لیے فرض ہوتا ہے کہ ہم نے صفا اور مروہ میں وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سارہ کو بھی اولاد نصیب ہوئی، اور ان کے بیٹے کا نام حضرت اسحاق رکھا گیا، جو کہ نبی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہاں سے اب دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے چلی، نسل آگے چلی، وہ بنی اسماعیل کہلائی۔ اور چونکہ حضرت اسحاق کے گھر جو بیٹے پیدا ہوئے تھے، دو بیٹے تھے، ایک کا نام معیس تھا اور دوسرے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا وہ اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ ان کا نام اسرائیل تھا، ان کا لقب اسرائیل تھا۔ خیر ایک دن کی بات ہے کہ حضرت اسحاق کہنے لگے کہ میرا شکار کا گوشت کھانے کو دل کرتا ہے۔ تو معیس نے کہا کہ میں جاتا ہوں جنگل میں شکار کر کے لاتا ہوں اور پھر آپ کو گوشت کھلا دیا جاتا ہے۔ ان دا مین وائل انہوں نے، ان کی والدہ نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ تم بکری ذبح کرو اور اس کا گوشت اپنے والد کو پیش کرو اور ان سے دعائیں لو، کیونکہ وہ پیغمبر تھے اور پیغمبروں کی دعاؤں میں بہت برکت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔
تو جب وہ لے کے آیا تو وہ بہت زیادہ غصے میں تھا کہ اچھا تو نے مجھ سے بازی لے گئے ہو۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا غصہ انتہا میں ہے اور والد اور والدہ نے باہمی مشورے سے یہ کہا کہ یہ آپس میں بہت زیادہ لڑائی اور دشمنی نہ ان کی پڑ جائے، تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ اپنے ماموں کے پاس چلے جائیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان سے یعنی کہ فلسطین سے سفر شروع کیا دوبارہ عراق کی طرف۔ عراق کا ایک شہر تھا حران۔ حران کے اندر آپ کے ماموں جو تھے وہ رہتے تھے، جن کا نام لبان تھا۔ جب بھانجا اپنے ماموں کے پاس پہنچا تو ظاہر ہے ماموں بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ اور لبان کی جو تھی وہ دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام رحیل اور ایک نام لیا تھا۔ لیا چونکہ بڑی تھی اور چھوٹی رحیل تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے کہا کہ میں رحیل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر یہ کے بعد دیگرے اس میں یہ تھا، ایک کنڈیشن رکھی گئی کہ آپ 6-7 سال بکریاں چاریں اور اس کے بعد میں لیا کی جو ہے شادی آپ سے مطلب کر دوں گا، سوری رحیل کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ تو 6-7 سال بکریاں پہلے چاری تو لیا سے شادی ہوئی جو کہ اصل میں رحیل سے ہونی تھی، اور پھر 6-7 سال بکریاں دوبارہ ان کو لک آفٹر کرنے پر جو رحیل سے ان کی شادی ہوگی۔ مطلب اس وقت چونکہ دو بہنوں کے ساتھ شادی کرنے کو منع نہیں فرمایا گیا تھا، اس لیے دو بہنوں سے نکاح جائز تھا۔ تو وہ جب ان کا یہ سفر وہاں پہ تقریباً انہوں نے کوئی 15-20 سال اپنے ماموں کے پاس گزارے، پھر اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ اب آپ اپنے علاقے میں چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کے لیے وہ وقت گزارے۔ تو انہوں نے خیر وہاں سے سفر شروع کیا۔ خیر ایک اس سے پہلے کی بات ہے، جب آپ فلسطین سے جا رہے تھے اپنے ماموں لبان کے پاس تو راستے میں رات پڑ گئی۔ جہاں رات ہوئی وہاں آپ، چونکہ بیابان تھا، جنگل پڑے ہوئے تھے، سارے پتھریلے علاقے تھے، تو ایک پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے۔ تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے اور جس پر فرشتے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں اور نیچے سے اوپر جا رہے ہیں۔ پھر ان کو ایک آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو برکت دوں گا اور آپ کی اولاد کو کثیر کر دوں گا، اور یہ زمین تجھے دے دوں گا اور پھر تمہارے بعد تمہاری اولاد کو دے دوں گا۔ اس سٹیٹمنٹ کو ضرور یاد رکھیے گا۔ یہ سٹیٹمنٹ کس چیز کی جگہ کے بارے میں بتائی جا رہی ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ وہی علاقہ کنعان کے بارے میں کہی جا رہی تھی، یا موجودہ فلسطین کے بارے میں کہی جا رہی تھی۔ یہ جو بشارت ہوئی، خیر پھر جب حضرت یعقوب واپس آ رہے تھے تو خیر راستے میں جب اپنے ایریے کے پاس پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے انہوں نے اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس پتھر پہ نشانی لگائی تھی، اس کو تیل مل دیا تھا۔ تو خیر چونکہ اس وقت کے لوگ اس طرح کی نشانیاں لگاتے تھے اور ان سے راستے بھی وہ رکھتے تھے کہ یہ راستہ کدھر جائے گا، اس سے مختلف نشانیاں جو تھی وہ رکھی جاتی تھیں۔ تو وہ انہوں نے اس جگہ پر سوچا کہ میں اس جگہ پر جس پتھر پہ میں نے سر رکھ کے سویا ہے، میں انشاءاللہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں یہاں پہ اللہ کا گھر بناؤں گا۔ جب واپس پہنچے تو راستے میں آپ جب پہنچنے والے تھے الخلیل شہر، جس کو ہبرو بھی کہتے ہیں، الخلیل شہر پہنچے، جس کو جو اسرائیلی ہیں ہبرون کہتے ہیں بیسیکلی اس شہر کو، جو فلسطین کے اندر الخلیل شہر ہے۔ اس سے تھوڑا پہلے اس وقت تو گاؤں تھا۔ تو مائیس کو کسی نے بتایا کہ ایک بہت بڑا قافلہ جن کے پاس کوئی ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں ہیں اور 4 خواتین ان کے ساتھ ہیں، کچھ بچے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ کہیں یہ میرا بھائی تو نہیں ہے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مائیس پھر آ رہا ہے تو وہ تھوڑے پریشان ہو گئے
وہ پہلے ہی پریشان تھے، 20 سال گھر سے باہر گزارے تھے، تو پھر انہوں نے سوچا اب میرا بھائی مجھ سے پھر تنگ کرے گا، لیکن بھائی جو تھا وہ اپنے غصے کو بھول چکا تھا اور اس نے ان کو اپنے دل کے ساتھ لگایا اور کافی دن ان کی جو ہے دعوت وغیرہ کی۔ اس کے بعد جناب وہ پہنچ گئے کنان میں۔ کنان میں جا کے انہوں نے پڑاؤ کیا، اور کنان کے پڑاؤ کے بعد وہاں انہوں نے بسیرا کر لیا، اور پھر وہاں پر رہتے ہوئے انہوں نے اس پتھر کو تلاش کیا۔ اس پتھر کو تلاش کرنے کے بعد اس جگہ پر ایک مسجد یا اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا، جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ اس کا نیکسٹ پارٹ آپ کو اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور پلیز سبسکرائب بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویورز ہمارے ساتھ جڑیں۔ شکریہ۔